آپ کے لیے چلیں اسلام آباد وفاق کے وزیر داخلہ شیخ رشید نیوز کانفرنس کریں۔ اور بہت کامیاب ترین دورہ تھا، اور 14 جولائی کو صبح 7 بجے جو کراکرم ہائی وے پر حادثہ پیش آیا جس میں 13 لوگ جاں بحق ہوئے، جس میں سے 9 چینی، 2 FC اور 2 پاکستانی افراد شامل تھے۔ پرائم منسٹر صاحب نے چائنیز پرائم منسٹر سے وہیں سے فون پر بھی بات کی، اور آج صبح چین کے سیکیورٹی منسٹر وہاں داخلہ کو سیکیورٹی کا انٹیریئر کو وہاں سیکیورٹی منسٹرز ہیڈ کرتے ہیں، ان کا تفصیلی فون آیا آدھے پونے گھنٹے کا، اور انہوں نے چائنیز صدر شی پانگ کی ہدایات کے مطابق اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ ہم نے ان سے کنڈولنس کی، انہوں نے بھی کی، اور انہوں نے مزید سیکیورٹی اور چائنیز لوگوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کی استدعا کی، جو کہ ہم نے کہا کہ آپ یقین رکھیں پاکستان کے تمام ادارے، چین ہمارا ہمالیہ سے بلند ترین دوست ہے، اور چین کی دوستی ہر موسم کی دوستی ہے جس پر کہ ہمیں فخر ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے، میں نے اس کو بتایا کہ کل وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو چین جانے کی ہدایت کی ہیں، مجھے بھی جہاز میں انہوں نے ہدایت کی ہیں۔ انٹیریئر منسٹری کی طرف سے تمام متعلقہ سیکیورٹی ایجنسیز سے یہ کہا گیا ہے کہ چائنیز کی سیکیورٹی کو مزید یقینی بنایا جائے، اور چائنیز کو ایک 15 رکنی ٹیم کل یہاں آئی تھی، وہ ہماری جو ایڈیشنل سیکرٹری اور دوسری سیکیورٹی ایجنسیز کے لوگوں کے ہمراہ اس وقت جائے حادثہ پر جا چکے ہیں، اور چین کی حکومت کو مکمل طور پر یقین دلاتے ہیں کہ ان کلپریٹس کو اور ان چھپے ہوئے خفیہ ہاتھوں کو، ان سی پیک کے دشمنوں کو اور پاکستان چین دوستی کے دشمنوں کو کسی قیمت پر معاف نہیں کیا جائے گا، اور پاکستان اور چین کی دوستی لازوال ہے، اور اس میں کسی قسم کا فرق نہیں پڑ سکتا۔ یہ حادثات اور حالات اور واقعات سے بالند ترین ہے، اور وہاں کے سیکیورٹی یعنی داخلہ کے منسٹر نے جو شی پانگ چائنیز صدر کی ہدایت پر مجھ سے بات چیت کی، اور میں نے بھی رات کو جو وزیر اعظم صاحب نے ہدایت دی تھی وہ ان تک پاکستانی قوم کے اور پاکستان کی حکومت کے جذبات کو پہنچایا، اور موقع ملا وزیر اعظم کے ساتھ اشرف غنی کی جو میٹنگ ہوئی اس پر یہ فارن آفس کا سبجیکٹ ہے۔ فارن آفس جو ہے اس پر بہتر تبصرہ کر سکتا ہے کہ ان حالات اور واقعات پر، کیونکہ پاکستان صرف امن کا داعی ہے، پاکستان کا کوئی فیورٹ نہیں ہے۔ پاکستان کا امن افغانستان کے امن سے وابستہ ہے، اور پاکستان کی بھرپور کوشش ہے کہ افغانستان میں امن ہو۔ اور جہاں تک یہ خبریں چل رہی ہیں کہ ہزاروں FIA، ہزاروں پاسپورٹ جو ہیں وہ جعلی ہیں، چند 100 پاسپورٹ جن لوگوں نے جعلی جاری کیے، ان میں سے ہم پہلے بھی 3 لوگوں کو گرفتار کر چکے ہیں، 5 مزید افراد اہلکاروں کو ہم نے گرفتار کیا ہے، 19 لوگوں کو شو کاز نوٹس دیے ہیں، تاکہ سارے ملک میں ہدایت کی ہے کہ جعلی جو ID کارڈز جاری ہوئے ہیں اور وہ لوگ جو پاکستان میں عرصہ دراز سے آ گئے ہیں اور واپس نہیں جا رہے، ان کو نکالنے کے لیے ہم ایک خصوصی وقت بھی دے رہے ہیں کہ اس کے اندر بغیر جرمانے کے وہ، کیونکہ ان کا ویزا جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، وہ واپس چلے جائیں۔ باقی ابھی پریس کانفرنس کے بعد میں باغ میں، وزیر اعظم آج سے انتخابی مہم شروع کر رہے ہیں کشمیر میں، ان کے ہمراہ جاؤں گا، اور انشاءاللہ تعالی میرے مولا کو منظور ہوا اللہ کی مدد کے ساتھ کشمیر میں PTI کی گورنمنٹ فارم ہوگی،
اور میں بھی ایک ویلی 4 میں پی ٹی آئی کے امیدوار جو میرے حلقہ کے نیچے آتے ہیں ان کی الیکشن کمپین میں گاہے بگاہے حصہ لیتا ہوں، اور کبھی راشد شفیق صاحب لیتے ہیں، کیونکہ میں اب 3 دن کشمیر میں ہوں گا، اور ہماری پوری کوشش ہے، اور جتنی سیکیورٹی مانگی گئی ہے ہم سے، ہم نے رینجرز کو، ایف سی کو، سندھ رینجرز کو، سندھ سول آرمڈ فورسز کے لوگوں کو کشمیر الیکشن کے لیے تعینات کیا ہے۔ اگر انہوں نے اور سول آرمڈ فورسز کے لوگوں کو، رینجرز اور ایف سی کا مزید مطالبہ کیا تو ہم یہ بھی بھیجیں گے۔ اور 5 منٹ میرے پریس کانفرنس کے ہو گئے ہیں، 5 منٹ سوال کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، واقعہ کی تحقیقات فائنل سٹیجز پہ ہے۔ ہائیسٹ ادارے پاکستان کے اس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، اور 15 لوگ انویسٹیگیشن میں چین کے بھی آ کے شامل ہو چکے ہیں، اور ہمیں اس پر بڑا اظہار افسوس ہے، اور زخمیوں کو پاک فوج کے ہاسپٹل میں ان کو پراپرلی راولپنڈی، وہ ان کا جواب آج شام کو انویسٹیگیشن جائنٹ چائنیز بھی اس کے ساتھ شامل ہیں، اور پورے طور پر چائنا اور چائنا کی وزارت داخلہ کو ہم نے آن بورڈ کیا ہوا ہے، اور جیسے جیسے ہمارے پاس اطلاعات موصول ہوتی ہیں ہم ان کو بتاتے ہیں۔ ان کی انشاءاللہ تعالی ان لوگوں کو، دیکھیں لاہور کے لوگوں کو بھی پکڑا گیا ہے، انہوں نے کوئٹہ میں بھی ایسی سازش کرنے کی کوشش کی تھی، اور اب یہ داسو میں اس سازش میں کامیاب ہوئے ہیں، اور یہ کامیابی عارضی ہے کیونکہ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ ہمالیہ سے بلند ہیں چین کے ساتھ، اور ان ملزموں کو بھی قانون کے دائرے میں لائیں گے اور ہر صورت میں ان کو ایکسپوز کریں گے۔ تقریباً 70-80 ہزار جتنے آن لائن کیسز تھے، اب یہاں آپ کو لائنیں نہیں لگی نظر آتی، سو اس کا آپ کریڈٹ دیں کہ ہم نے 6 مہینے مجھے ہو چلے ہیں، وزارت داخلہ نے ایگزٹ کو بھی آن لائن کر دیا تاکہ کرپشن کو ختم کیا جائے، اور کرپشن کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ آن لائن جو ہے وہ ویزا کر دیا جائے۔ آن لائن ویزا ہو گیا ہے، 1 مہینے سے ایگزٹ بھی جو ہے آن لائن کر دیا گیا۔ جی بھائی، دیکھیں ہمیں ابھی تک یہ میرے نوٹس میں نہیں ہے کہ کیا اقدامات ہوئے ہیں اور اس میں کتنی کامیابی ہوئی ہے، اور جب ہوئی تو ہماری کوشش یہی تھی کہ منڈے آپ سے 10 منٹ کی جو ہمارا طے شیڈیول ہے پریس کانفرنس کی جائے، لیکن اب منڈے کو کشمیر میں مصروفیات ہیں، اس لیے میں نے آج کے دن ہی سیٹرڈے کو ہی منڈے کی بجائے جی ہمارا بارڈر مینجمنٹ کو انٹیریئر منسٹری دیکھ رہی ہے، تمام طرف ہر قسم کے حالات کی انٹیریئر منسٹری جو ہے اس پر نظر ہے، اور پاکستان کے تمام ادارے اپنے بارڈر پر چوبند اور ہر قسم کے حالات کے لیے تیار ہے۔ ابھی کوئی کسی جگہ ایسا واقعہ نہیں ہوا جس کا کہ سیریسلی نوٹس لیا جائے۔ دیکھیں، ہندوستان پاکستان میں مداخلت کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، لیکن وہ یہ بھول چکے ہیں کہ اب یہ 1979 والا 1979 والا پاکستان نہیں ہے، اور پہلے جو تھا افغانستان کے بارڈر جو تھے وہ روس کے ساتھ ملتے تھے، 1979 کی بات کر رہا ہوں۔ اب افغانستان کے بارڈر ازبکستان، تاجکستان اور دوسرے علاقوں سے مل رہے ہیں۔ سینٹرل ایشیا کے 7 ملک جو ہیں، 7 کے ساتھ پاکستان کے ساتھ بہت اچھی دوستی پہ ہیں، اور افغان پالیسی پہ بہتر بیان جو ہے وہ فارن منسٹری دے سکتے ہیں۔ دیکھیں، کچھ جھنڈے کچھ جگہوں پر ایسی اطلاعات آئی تھی، پشاور میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔
یا تو بھارت کی طرف سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے جو گلوبل سپریٹسٹ ہے ان کے حوالے سے یا ٹی ٹی پی یا پی ٹی آئی ہے، تو آپ کی ابھی تک کی اسسمنٹ کیا ہے؟ ہمارا ایک واضح اعلان ہے کہ نہ ہم اپنی سرزمین کو افغانستان کے لیے استعمال ہونے دیں گے. یہ بات تو میں باغ میں کرنا چاہتا تھا کہ عمران خان نے جس جرأت کے ساتھ ایک تاریخی جملہ بولا ہے کہ ڈو مور کی بجائے ادھر سے اب نو مور ہے، اور نہ ہم اپنی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال کریں گے اور نہ کسی کی سرزمین کو اپنے خلاف استعمال ہونے دیں گے. باقی پاکستان جغرافیے میں اتنی اہم جگہ پہ واقع ہے، دنیا میں کوئی سپر پاور پاکستان کو بائی پاس نہیں کر سکتی. ہمارا جغرافیہ اللہ نے اتنا اہم بنایا ہے کہ ہماری اہمیت دنیا میں ہمارے نقشے کی وجہ سے اہم سے اہم ترین ہوتی جا رہی ہے. یہ واقعہ جے سی سی سے پہلے منظم طریقے پہ کیا گیا تاکہ جے سی سی اس سے متاثر ہو، اور ہم نے ہر طرح سے چائنیز گورنمنٹ کو یقین دلایا ہے کہ چائنیز کی جان و مال کی حفاظت اور ان کے پروڈکٹس کی حفاظت جو ہے ہمارا فرض ہے. آگے سے بھی اور زیادہ اس پر ہم زور دے رہے ہیں تاکہ یقینی بنایا جائے تاکہ وہ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ، وہ خفیہ ہاتھ، وہ دستانے پہنے ہوئے ہاتھ جو پاکستان اور چین کو، جن کو سی پیک کھٹک رہا ہے، جس کو چین پاک دوستی کھٹک رہی ہے، ان کو منہ کی کھانی پڑے اور وہ ناکام ہو پاکستان کے اندر. تھینک یو ویری مچ. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی نیوز کانفرنس آپ سن رہے تھے. انہوں نے کہا کہ کراکرم ہائی وے پر حادثے میں 13 افراد جاں بحق ہوئے، چینی افراد 2 FCA اہلکار اور 2 پاکستانی شہری جاں بحق ہوئے. وزیراعظم نے کل وزیر خارجہ کو چین جانے کی ہدایت کی ہے. وزارت داخلہ نے چینی شہریوں کی سیکیورٹی مزید مؤثر بنانے کی ہدایت کر دی. انہوں نے کہا کہ چین کی حکومت یقین دلاتے ہیں کہ ذمہ دار افراد کو کسی قیمت پر معاف نہیں کیا جائے گا. پاکستان اور چین کی دوستی لازوال ہے، اس میں فرق نہیں پڑ سکتا. چینی وزیر داخلہ نے چینی صدر کی ہدایت پر مجھ سے بات کی. افغانستان میں ہمارے کوئی پسندیدہ نہیں ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.